السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ علی کل حال، ثم الحمد للہ علی رب ذو الجلال صاحب الکبریاء وصاحب الجود والسخاء، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت خالقنا، أنت مالكنا، أنت رازقنا، أنت قادر كل شيء، أنت القادر المطلق، أنت العلام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم الحمد لله على النبي صاحب الحسن والجمال، ذاك حسين وجميل وأحسن الكائنات وأجمل الكائنات وأكمل الكائنات وأجمل لم تلد النساء، لا عين رأت هكذا سيد البشر وهكذا خير البشر وهكذا الأجمل وهكذا الأحسن وهكذا الأكمل، موصوف بالصفات البشرية الكاملة الأكملة، معروف في الأرض والسماوات السبع والجنة، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته، هو خاتم النبيين والسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كل الكلام من الإنس والجن مردود عند سبحانه وتعالى لمن ليس في صدره حب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. پارہ نمبر 2، سورة البقرہ، تفسیر عثمانی، اور آیت نمبر 196 الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، یعنی پورے سال میں جتنے بھی مہینے ہیں اس میں حج نہیں کیا جا سکتا، اس میں حج نہیں کیا جا سکتا، حج کے اپنے مہینے معلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں محرم میں حج کرتا ہوں یا رمضان میں حج کرتا ہوں یا ربیع الاول میں حج کرتا ہوں یا ربیع الثانی میں حج کرتا ہوں تو یہ حج نہیں ہوگا، مقبول بھی نہیں ہوگا، اور اس کو الٹا گناہ بھی ملے گا۔ تو الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم۔ شوال، یہ چند مہینے کون سے؟ شوال کے غرا سے لے کر بقر عید کی صبح یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات تک ان کا نام اشہر حج ہے، یعنی یہ حج کے ایام ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی 10ویں رات تک، شوال کے غرا سے لے کر ذی الحج کی 10ویں رات تک اس کا نام
اشہر حج ہے، اس لیے احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے، احرام باندھنا اس لیے کہ احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی احرام حج کا باندھے گا تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا۔ یعنی حج کے لیے چند مہینے مقرر ہیں اور سب کو معلوم ہے، مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں ان میں تغیر و تبدیل کرتے تھے، تبدل کرتے تھے، ہاں اپنے غرض کے لیے ان میں تغیر و تبدل کرتے تھے تواریخ میں۔ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ فمن فرض پھر جس نے لازم کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج، فلا رفث تو بے حجاب ہونا جائز نہیں، ولا فسوق عورت سے اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج حج کے زمانہ میں، وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی کی، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ حج لازم کیا یعنی احرام حج کا باندھنا، احرام حج کا باندھا اس طرح پر کہ دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، ہاں وہ پڑھا، تلبیہ پڑھا۔ ایک غلط دستور کفر میں یہ بھی تھا کہ بغیر زاد راہ کے وہ حج کرتے تھے، اس کا بیان ابھی آ رہا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا یہ ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَتَزَوَّدُوا اور زاد راہ لے لیا کرو، اپنے ساتھ کچھ پیسے لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے۔ تقوی ادھر سوال سے بچنا، کہ تم ہاتھ مت پھیلاؤ، تمہارے پاس جیب میں ہو، پیسے ہو، خرچہ ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ ایک غلط دستور کفر میں بھی یہ بھی تھا کہ بغیر زاد راہ کے خالی حج کو جانا ثواب سمجھتے اور اس کو توکل کہتے تھے کہ ہم تو بڑے متوکلین ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے تھے، پھر مانگتے تھے، ایمان تو تھا نہیں اللہ کی ذات پر، تو پھر مانگتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مقدور ہو وہ خرچ ہمراہ لے کر جائے تاکہ وہ خود تو سوال سے بچے اور لوگوں کو حیران نہ کرے۔ اچھا، دوسرا حکم کیا ہے؟ لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کچھ گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، یعنی کاروبار، کچھ کاروبار بھی ساتھ کر لو۔ حج کے سفر میں اگر سوداگری بھی کرو تو گناہ نہیں بلکہ مباح ہے۔ لوگوں کو اس میں شبہ ہوا تھا کہ شاید تجارت کرنے سے حج میں نقصان آئے۔ اب جس کو مقصود اصلی حج ہو اور اس کے ذیل میں تجارت بھی کرے تو اس کے ثواب میں نقصان نہیں آئے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب طواف کے لیے لوٹو، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم طواف کے لیے لوٹو، من عرفات عرفات سے، یہ حاجیوں کے لیے حکم ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام نزدیک مشعر الحرام کے۔ مشعر حرام کیا ہے؟ یہ پہاڑ کا نام ہے،
مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دکھائے، جو مزدلفہ میں واقع ہے، جس پر امام وقوف کرتا ہے۔ وقوف کا کیا مطلب؟ یعنی ادھر کھڑا ہوتا ہے، ادھر کھڑا ہوتا ہے، سٹینڈ سٹل ہوتا ہے، وقوف کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے، اور تمام مزدلفہ میں جہاں قیام کرے جائز ہے۔ تمام مزدلفہ میں جہاں قیام کرے جائز ہے، بلکہ مزدلفہ ہی میں قیام کرنا ہوگا۔ اور مشعر حرام پر جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اس پر اگر وقوف کرے تو بالکل ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوهُ اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم جس طرح تم کو سکھلایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، وَإِن كُنتُم اور بے شک تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین ناواقف، اس سے پہلے تم کیا تھے؟ ناواقف تھے۔ زمانے کفر میں یعنی کفار بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، مگر شرک کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے، شرک کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شرک کے ساتھ ذکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ توحید کے ساتھ، جس کی تم کو ہدایت فرمائی گئی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا خصوصی دعا میں یاد رکھنا، رمضان مبارک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو ختم کرنے اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ ختم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ اپنی آواز کو، اس تفسیر کو، قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک ہم پہنچائے۔ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔